ساری زندگی صرف میڈیکل کے خواب دیکھے تھے اس وقت تک۔ یہ پہلی چیز تھی جس سے میں قرآن سے متاثر ہوئی۔ ہمارے والد نے ہمیں پہلی شرط رکھی تھی کالج جانے کی کہ کالج اگر جانا ہے نمبر 1 برقع پہننا پڑے گا۔ پہلی دفعہ قرآن جب سوکھی مٹی دل کی جو اس پہ پڑتا ہے نا تو خوشبو آتی ہے۔ شادی بھی جو ہماری وہاں کے جڑی اس میں بھی دین ہی تھا۔ کب آپ مصر گئیں، وہاں سے کون سی آپ نے ایجوکیشن حاصل کی؟ اور بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ نماز کیوں پڑھو۔ الحمدللہ ہم نے ہیوسٹن سے شکاگو تک بائی روڈ سفر کیا۔ آپ کے سفر قرآن میں بھی کوئی ایسی مشکلات آئیں کہ آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی ہوں؟ کیتھرائن اس کا نام تھا، ریورٹ مسلم تھی، وہ ہمارے اسٹور میں کام کرتی تھی۔ اندر چپکے سے بیٹھ کے کہا کہ تمہیں شوق تھا نا بک اسٹور لینے کا، تم ہمارا بک اسٹور لے لو۔ I don't have money, I don't have money۔ امریکہ سے آپ شاید ناروے شفٹ ہو گئے، تو یہ کیسا شفٹ تھا اور کیوں ہوا تھا؟ ہمارے ساتھ جو آگے ہوا وہ غیر معمولی تھا۔ نارملی تو گاڑی کھڑی کی اور اندر سب چلے جاتے تھے۔ جی گھر بھی بہت بڑا، آج بھی وہ ڈیفینس میں ایک بڑی کوٹھیوں میں شمار ہوتی ہے وہ جگہ۔ جی تو لیکن انہوں نے ہمیں روک دیا، ہم اس وقت چھوٹے تھے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید کس طرح زندگیاں بدل دیتا ہے، کس طرح کسی عام فرد کو قرآن خاص بنا دیتا ہے، آج ایسی ہی ایک سٹوری ہم نے جاننی ہے۔ استاذہ عفت مقبول صاحبہ جو ایک پاکستانی خاتون ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام لیا ہے کہ پورے یورپ میں، ناروے میں، امریکہ میں، عرب ممالک میں کتنے گھروں تک قرآن کا پیغام پہنچا ہے، کتنے دلوں تک قرآن کا نور پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی صلاحیت اور ابیلٹی عطا فرمائی ہے کہ وہ ایک تو خالص کتاب و سنت پر مبنی قرآن کی تعلیمات عام کر رہی ہیں، لیکن ان کی خوبی اور کمال یہ ہے جو اللہ نے انہیں عطا کر رکھا ہے کہ وہ ماڈرن زمانے کی تمام معلومات کے مطابق ماڈرن لب و لہجے میں، ماڈرن لینگویج میں قرآن مجید اس طرح سکھاتی ہیں کہ ان کی بات سن کر لوگ کنونس ہوئے جاتے ہیں، یورپ میں پردہ کرنے لگ جاتے ہیں، امریکہ میں گھروں میں دین لانے لگ جاتے ہیں، ناروے میں قرآن سننے لگ جاتے ہیں، عرب ممالک میں بھی وہ جاتی ہیں تو وہاں بھی قرآن کا نور وہ پھیلا کے آتی ہیں۔ تو یہ کہانی کراچی سے شروع ہوتی ہے، امریکہ تک پہنچتی ہے، مصر میں داخل ہوتی ہے، ناروے میں جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد خوشبو کی طرح اور قرآن کے نور کی طرح عالمگیر ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم استاذہ صاحبہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کے سفر کا واقعہ سنانے کے لیے پیغام ٹی وی کو منتخب فرمایا۔ یہ آپ کا میڈیا سے اس نوعیت کا پہلا انٹرویو ہے۔ میں وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ آج تو آپ کا نام ہے، کام ہے، دنیا آپ کو جانتی ہے، گلوبل میں آپ کے کام کی دھوم ہے، تو ایک وقت ہوتا ہے جیسے بہت سی ہماری سسٹرز کا وہ وقت ہوگا کہ ان کا کوئی کام نہیں ہے، ان کا کوئی نام نہیں ہے، ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کیفیت میں جب آپ کبھی تھیں، کیا آپ کے ذہن میں تھا کہ کبھی اتنا کام کر سکیں گی؟ کہاں سے آغاز ہوا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے کلچر میں تو لا حول ولا قوت الا باللہ کسی ناگوار چیز کو دیکھ کر یا محسوس کر کے بولتے ہیں، لیکن میں اس کو اپنے دل کے اندر کے وہ سارے جذبات سامنے رکھتے ہوئے کہ انسان کچھ نہیں ہے، جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ بے شک۔ آپ کے میرے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بڑے غیر محسوس طریقے سے اپنے کام لے لیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھ لیں، کہاں سے گزار کے کہاں لا کر مصر کے تخت پہ بٹھا دیا، سبحان اور اللہ۔ اس کے بعد پھر 13ویں پارے کی بالکل شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو زمین میں جگہ دے دی، وہ جہاں چاہتے تھے وہ جاتے تھے، جدھر مرضی جائیں اللہ آسان کر دیتا ہے۔ تو میں بھی یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں پہ قادر ہے۔ گھر کا ماحول اچھا تھا دوسرے لوگوں کی نسبت، لیکن جب شعوری طور پہ قرآن پڑھا تو سمجھ آیا کہ وہ تو ایک رسمی اسلام ہے۔ تھوڑا سا یہاں روکنا چاہتا ہوں اپنی تفہیم کے لیے، یعنی آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھا، یہ آپ کس فیز کی بات کر رہی ہیں جب پہلی دفعہ آپ نے اس طرح سے قرآن پڑھا جس نے تھوڑا چینج لانا شروع کیا؟
اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بہت ہی ایک بڑی سعادت دی کہ بہت چھوٹی عمر میں شعوری طور پہ قرآن پڑھ لیا. کالج سبحان ابھی شروع ہی ہوا تھا، اسکول سے سمجھیں کہ کالج کے مراحل. ویسے تو ہم سب نے ناظرہ تو شروع سے ہی پڑھا ہوا ہے، جی لیکن اس کے پیچھے بھی کہانی تھی. بنیادی طور پہ میں چاہتی ہوں کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یعنی جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کر پاتا. ہوں تو میرے والد کے ایک دوست تھے کراچی میں، ہم لوگ ان دنوں میں رہتے تھے. تو وہ اپنے دور کی الٹرا ماڈ فیملی تھی، یعنی ٹھیک جب پاکستان ابھی بنا بھی نہیں تو وہ اس دور کے ماڈرن اور ایلیٹ سے تعلق رکھتے تھے. ٹھیک تو کبھی کبھی ہم لوگ جاتے تھے تو اسی طرح کا ایک اتفاق ہوا کہ ہم لوگ ان کے گھر گئے، لیکن ہمارے ساتھ جو آگے ہوا وہ غیر معمولی تھا. نارملی تو گاڑی کھڑی کی اور اندر سب چلے جاتے تھے. جی گھر بھی بہت بڑا، آج بھی وہ ڈیفینس میں ایک بڑی کوٹھیوں میں شمار ہوتی ہے وہ جگہ. جی تو لیکن انہوں نے ہمیں روک دیا، ہم اس وقت چھوٹے تھے، تو ان کے ملازم نے ہمیں روک دیا کہ آپ رک جائیں. پھر اس کے بعد کوئی آیا تو انہوں نے ایک ڈرائنگ روم کھول کے میرے فادر اور میرے بھائی بھی چھوٹے ہی تھے، ان کو کہا کہ آپ ادھر چلے جائیں، اور میں، میری والدہ اور شاید میری بہن بھی تھی، ہمیں اندر لے گئے. ہوں اب وہ چیز جو میرے لیے انیوژل تھی کہ گھر کے اندر ملازم، خانسامہ، بڑی حویلی کی طرح کا گھر ہے، لیکن عورتیں الگ، مرد الگ ہیں. اور ایون ہوں وہ جو ہوسٹ ہیں وہ ایک بڑی سی چادر لے کے گھونگھٹ میں اپنے ملازموں کو دے رہی ہیں انسٹرکشن. ہوں خیر یادوں میں جائیں تو بات لمبی ہو جاتی ہے. اس دن پتہ چلا کہ گھر میں چینج کیسے آیا. ان کی والدہ نے کہا بس کیا کریں، یہ ہماری بیٹی نے قرآن پڑھ لیا ہے. تو اس اللہ کے اکبر. بعد سے یہ گھر میں چینجز آ رہی ہیں. یہ ہے وہ پہلا کنکر جو میرے اپنے برین میں گزرا. اگر آپ پوچھتے ہیں نا تبدیلی کا جی آغاز جی کیا تھا، اس دن جب میں پلٹ کے آئی تو میں نے دل میں اس تڑپ کو محسوس کیا کہ آخر اس لڑکی نے تو کیا چینج آیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہے، آپ کو پڑھنا ہے آ جائیے فلاں. انہوں نے مجھے ایڈریس بھی بتانا شروع کر دیا. یہ پہلی چیز تھی جس سے میں قرآن سے متاثر ہوئی تھی، اللہ اکبر. جی صحیح. قرآن کی قوت تسخیر، کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے کہ گھر کا نقشہ بدل گیا. تو بس یہ اللہ کی طرف سے ایک ٹرننگ پوائنٹ کہہ لے بنا. اور جب طلب جاگتی ہے تو پھر چیز بھی مل جاتی ہے. ہم نے اصل میں وہ مانگا ہی نہیں جو ہمیں ملا نہیں ہے. سبحان اللہ. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہوئیں، تو جی غلط کہتے ہیں. اصل میں انہوں نے مانگا نہیں ہے. یہ ہوں کیسے ہو سکتا ہے کہ مالک جیسے ہر روز 17-12 اهدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں، ہوں کتنوں کو سکھ پتا ہوتا ہے کہ ہم ہدایت مانگ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور معذرت کے ساتھ کہ جب ہدایت ملنے لگتی ہے تو ہم گھبرانے لگتے ہیں کہ نہیں ابھی ہوں نہیں ابھی. وہ تو ہم نے بس نماز میں ایک ریچول ادا کیا تھا نا. تو بالکل ٹھیک. بہرحال پھر اللہ نے سبب بنا دیے. رمضان آ گیا. اس کے بعد جب رمضان آیا تو سبحان وہ اللہ. روحانی بھوک لگی نا. کراچی کے ایک بڑی معروف جگہ ہے، تو وہیں ہم لوگ بھی رہتے تھے. تو کسی ایک سسٹر نے ہمیں کہا کہ ہمارے گھر میں واز ہے. تو جب انہوں نے کہا نا کہ واز ہے تو آپ آئیے گا، چلے گئے. تو وہاں ایک بڑی اچھی سی آواز میں ایک بڑی سادی سی خاتون بیٹھی ایک درس دے رہی تھی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ میری وہ پہلی روحانی استاد ہیں جن کو آج کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ اللہ نہ تو اکبر. دور میں میڈیم تھا نہ، لیکن بس ان کے چہرے پہ ایک اطمینان اور مسکراہٹ اور اسمائل تھی. سبحان اللہ. اچھا اب تو کیا ہونے لگا کہ ان سے بعد میں ہم ملے تو انہوں نے کہا اچھا آپ کو اچھا لگا، کل میرا فلاں گھر میں آپ ادھر آ جائیں. وہ رمضان زندگی کی چینج تھی. ہر روز ہم سبحان پہنچ اللہ. جاتے تھے ان کے درس سننے. جب رمضان پورا ہونے والا ہوا اس وقت کوئی لفظ دور قرآن نہیں معروف تھا. یا اب تو دین کی بہاریں، اس وقت تو بس رسمی نماز روزہ اور کہیں جا کر کوئی درس سننے آئے تو چلے جائے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میرا تو مدرسہ ہے ادھر ہی پیچھے، آپ آئیے، ہمارے عید کی پارٹی ہو رہی ہے. ٹھیک. وہ دن اور آج کا دن اللہ نے مجھے قرآن سے نہیں چھوڑا. یہ فرمائیے کہ اس کے بعد ظاہر ہے آپ قرآن سے آپ جڑ گئیں. اب قرآن کس طرح کی تبدیلیاں آپ کے اندر لاتا گیا؟ سفر کا اگلا فیز کیسے شروع ہوتا ہے؟ جی بالکل. اب نیکسٹ پلاٹ یہ ہوا کہ رمضان کے بعد جب انہوں نے ہمیں اپنے پاس بلایا تو انہوں نے کہا میں تو یہاں لفظی ترجمہ کی کلاسیں لیتی ہوں. تو ہم ان کی کلاس میں بیٹھے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ذہن بھی اچھا دیا تھا اور اللہ ڈاکٹر اکبر. بننے کا شوق تھا. ساری زندگی صرف میڈیکل کے خواب دیکھے تھے اس وقت تک، لیکن اب سمجھ آتا ہے کہ روحانی معالج بننا کتنی بڑی سیٹسفیکشن دیتا جی ہے جسمانی معالج بننے کی نسبت. تو میں نے ان کے ساتھ کلاس شروع کر لی. وہ ایک بڑا پیارا ان کا محبت والا انداز. اللہ کا شکر ہے کہ ایک سال میں جب اگلا رمضان آیا
تو اس وقت تک میں نے نہ صرف یہ کیسے ہو گیا یہ مجھے نہیں پتا، یہ اللہ کی طرف سے رستے بنتے گئے۔ وہ جب قرآن کھلا تو سمجھ آیا کہ یہ تو وہ قرآن ہی نہیں ہے جو آج تک ہم نے پڑھا تھا۔ ہم نے اس کو اصالِ ثواب، حصولِ ثواب، حالانکہ ہماری فیملی ماشاءاللہ پیچھے سے بہت ریلیجس، ہماری نور قرآن کی پالیسی میں افراد کو ڈسکس کرنا نہیں ہے، ورنہ میں سب کے نام دوں کو جی کس صحیح، خاندان سے تعلق ہے، کون ٹیچرز ہیں، لیکن ٹیچرز کے نام لے کر اسٹوڈنٹ شاید ان کے نام کی وجہ سے بڑے ہو جائیں، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ جی ٹھیک، ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، تو دین وہی تھا کہ باہر گئے تو برقع پہن لیا۔ ہمارے والد نے ہمیں پہلی شرط رکھی تھی کالج جانے کی کہ کالج اگر جانا ہے نمبر 1 برقع پہننا پڑے گا، اور ٹھیک، دوسری بات ہے کہ میں نہیں چھوڑنے جاؤں گا، سواری کا ارینج کوئی ہوگا، ٹانگا رکشہ جو اس دور میں لگتا تھا، جی ٹھیک، لیکن ہم نے اپنے ابو کی خاطر برقع پہن لیا۔ اللہ لیکن ٹھیک، جب قرآن میں پڑھا کہ یہ محرم رشتے، یہ غیر محرم، یہ ماموں کے بیٹے، یہ چچا کے، یہ خالہ، یہ تو سارے غیر ہیں، تو یہ کہ باہر جاتے ہوئے تو بایا پہن رہے ہیں اور گھر میں تو وہ سب شادیوں میں اکٹھے بیٹھتے کھاتے پیتے۔ شعور اصل میں قرآن کے لفظی ترجمے سے آیا۔ یعنی یہ جو سفر جس فیز میں ہم داخل ہوئے ہیں یا اس وقت کو آپ اب یاد کر رہے ہیں، تو یہ فیز ہر نئے طالب علم پر آتا ہے، یعنی وہ میل ہو فیمیل ہو، قرآن کا تقاضا اس کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اس کو آپ کس طرح اس آسانی سے قبول کرتی چلی گئیں، جبکہ ہم تو دبا دیتے ہیں، ہمیں تو مشکل بہت لگنا لگ جاتا ہے۔ یعنی قرآن کی پکار تو آپ کے لیے بھی اسی طرح، میرے لیے، سب کے لیے، اس دور میں بھی اس دور میں بھی، لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کے اندر سے آواز آ رہی تھی اور آپ قبول کرتی جا رہی تھیں، آواز آج بھی آ رہی ہے، ہم دباتے جا رہے ہیں۔ یہ فرق کیا ہے آپ کے قبول کرنے میں اور ہمارے قبول نہ کرنے میں؟ دیکھیے کہ فطرت اللہ نے بنائی ہے، اور ہمارا یہ جسم بھی اللہ نے ہی بنایا نا، جی، تو ایک جملہ اکثر ناسمجھی سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ اللہ اپنی اکبر، ہر کلاس، ہر کورس، ایون ابھی ہم نے 1 ڈیڑھ ماہ پہلے ناروے میں ایک نیا کورس شروع کیا ہے قرآن سب کے لیے، قرآن فار آل، تو اس میں ہمارا پہلا پارا پورا ہونے والا ہے اس ویک میں نا۔ میں اس کلاس میں بیٹھے اسٹوڈنٹس کو جب دیکھتی ہوں تو میں اپنے اس ماضی میں کھو جاتی ہوں، ان کو کتنا مزہ آ رہا ہوگا، یہ کتنا انجوائے اللہ، کریں۔ اور جو آپ کا سوال ہے شاید اس کا جواب میں ایسے دے سکتی ہوں کہ بہت دیر مٹی سوکھی رہے اور بارش ہو پاکستان میں، کبھی برسات اللہ میں اکبر، خوشبو آتی ہے نا، تو پہلی دفعہ قرآن جب سوکھی مٹی دل کی جو اس پہ پڑتا ہے نا تو خوشبو آتی ہے، اور میں اس خوشبو کو محسوس کرتی گئی۔ سمینا و اطعنا کہہ لے، لبیک اللہم لبیک۔ ہماری ٹیچرز میں سے ایک ٹیچر کی بات تھی کہ ایک بات یاد رکھو، جو حکم قرآن میں آئے فوراً عمل کر لو، ورنہ بعد میں دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس کو پلے سے باندھا ہوا ہے واہ، آج بھی۔ بہت گولڈن ورڈز ہیں۔ کراچی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی زمین کو نرم بھی کیا اور اس میں قرآن کی محبت کا اور فہم قرآن کا شعور بھی پیدا کیا، لیکن اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں آپ تشریف لے آتی ہیں اور یہاں کچھ اسلامیات میں ماسٹرز کرتی ہیں۔ یہ کافی لمبے لمبے علاقے ہیں اور دور دور کے سفر شروع سے ہی نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا یہ پورا علمی سفر جب کراچی سے اور اس طرح سے یہ ہوا، تعلیم میں نے حاصل کی ادھر، اور ماشاءاللہ بہت اساتذہ کرام ملے، المعہد الاسلامی ایک انسٹیٹیوٹ تھا، یعنی وہی بات ہے کہ ناموں سے زیادہ ہے کہ ہمیشہ سلف صالحین کے ساتھ تعلق رہا۔ لیکن جب قرآن پڑھا تو پتہ چلا کہ جب قرآن کھلتا ہے نا تو آپ کا کوئی فرقہ یا کوئی نام نہیں رہ جاتا، ہوا سماکم المسلمین۔ تو اس لیے اب اپنا تعارف کراتے ہوئے ہمیشہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو بہرحال جو اپنی تدریس کا سلسلہ اللہ نے شروع سے اچھے استاد دیے، یہ تو بہت ہی مخلص خاتون تھی ہماری استاد جو تھیں، پھر ان کے ناطے ہمیں اور استاد ملے، کراچی کے بڑے معروف ادارے ہیں۔ بس اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ نسب جوڑا۔ امریکہ میں میرے ہسبینڈ ہوتے تھے، اور مطلب یہ شادی بھی جو ہماری وہاں کی جڑی اس میں بھی دین ہی تھا۔ ہم ایک مدرسے میں پڑھتے پڑھاتے تھے، تو ایک دن مدرسے میں تھوڑی سی ایکسٹرا موومنٹ ہو رہی تھی، تو پتہ کیا چلا کہ ایک خاتون ہے امریکہ سے آئی ہوئی ہیں، تو وہ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھنے اس مدرسے میں آ رہی ہیں۔ اللہ تو اکبر، ایک خاص بچی کے اوپر نظریں تھی، میری وہ دوست بھی تھی، انہی کی برادری سے تھی، لیکن آج اسی خاتون کے بیٹے کی میں بیوی ہوں۔ یہ شادی صرف ایک دین کے نام پہ، کوئی ہمارا پیچھے سے بیک گراؤنڈ نہیں ملتا۔ اچھا میں چونکہ یہ سٹوری سن رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ کی بڑی عطا ہے آپ پر، یعنی امریکہ سے آئی ہوئی کوئی فیملی رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کسی مدرسے میں چلی جائے، یعنی اپوزٹ لگ رہے ہیں، یعنی قطبین پولز کا فاصلہ لگ رہا ہے، تو یعنی یوں لگتا ہے جیسے کوئی راستہ اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا تھا
اور پھر اس پر آپ کے لیے وہ راستے کھلتے چلے گئے. میں دیکھ رہا تھا کوالیفیکیشن میں ایک پڑاؤ مصر میں بھی آتا ہے. تو یہ کب آپ مصر گئیں، وہاں سے کون سی آپ نے ایجوکیشن حاصل کی؟ وہ قرآن سے ہی متعلق تھی یا کوئی اور تھی؟ اور اس ایجوکیشن سے آپ نے پھر کیسے اس سفر میں مزید ہیلپ لی؟ جی جزاک اللہ خیر. اللہ نے مجھے ماسٹرز کرنے کا موقع دیا، اور اللہ نے جب یہ پہلے قرآن دیا، پھر کراچی میں ماشاءاللہ ایک بہت معروف اور بھی ادارہ ہے، انہوں نے کراچی میں اپنا نیا ان دنوں میں کام شروع کیا. میری بہت بیلوڈ، اور میں ان کی اور وہ میری بیلوڈ ٹیچر ہیں. آج بھی ان سے تعلق ہے، کئی دفعہ مطلب رابطہ رہتا ہے ان سے اپنے چھوٹے موٹے کاموں میں، ڈیلی یا ویکلی بیسس پہ. میں نے ان کے ساتھ بھی کورس کیا. یعنی قرآن میری زندگی میں آ گیا، اور یعنی اللہ رستے بناتا گیا سبحان نا. اللہ، سبحان تو اللہ. اس کے بعد الحمدللہ قرآن میں نے پڑھانا بھی شروع کر دیا. مجھے کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے میم کہ ہمارے سلیبس میں جو اسلامیات داخل کی گئی ہے، جس پیٹرن سے وہ پڑھائی جا رہی ہے، وہ تو تھوڑا سا ہمارے بچوں کو شاید اسلام سے دور کرتی ہے، کوئی محبت نہیں پیدا کرتی، کوئی روح نہیں اس میں آتی. تو اس پہ آپ نے بھی کومنٹ کیا ہے، کیا ایسا کچھ بدلنا چاہیے اسے؟ دیکھیے، آپ تو پڑھانے کی بات کرتے ہیں، ہم سب نے بچپن سے ایک دعا سنی ہے علامہ اقبال کی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. جی. سب کو آتی ہے. قرآن پڑھنے کے بعد اس کا مطلب سمجھ آیا ہے کہ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا کیسے ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے سسٹم کا اصل میں یہی بہت بڑا فلا ہے کہ ہم کام تو کہتے ہیں کرو، لیکن یہ نہیں بتاتے کیوں کرو. نماز پڑھو، پر بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ نماز کیوں پڑھو. تو یہ بہت ضرورت ہے اس کو چینج کرنے کی. اور خاص طور پہ اسلامیات کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے ہمارے کلچر میں. چھوٹی سی پتلی سی کتاب ہے اسلامیات نام کی، اور اس میں تاریخیں یاد کروا رہے ہیں، اس میں مشکل مشکل ٹرمز ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب سا ہمارے سامنے ایک بڑا امیجنیشن دیا جاتا ہے. میں نے جو سیرہ پڑھی، میری زندگی میں 2 چیزوں نے چینج کیا ہے، ایک تو قرآن اور ایک سیرت. سیرت میرا مطلب کہہ لیں کہ ایک پیشن ہے کہ لوگوں کو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سناتے ہیں. سبحان اللہ. شادی کے بعد پہلی خواہش ان کی یہ تھی کہ ہم نے باہر پڑھنے جانا ہے، ٹھیک. سعودیہ چلے جائیں یا وہ. تو پھر یہ ہم شادی کے بعد دونوں گئے تھے اکٹھے. تو مصر کا جو سفر تھا یہ شادی کے بعد کا تھا، پڑھنا بھی چل رہا تھا، پڑھانا بھی چل رہا تھا. اور الحمدللہ جب وہاں رہی تو امریکہ میں ایک کلاس لے رہی تھی، رب کا پیغام میرے نام. تو جب ہم وہاں تھے تو وہاں مڈ نائٹ میں ہم کسی ڈھونڈ ڈھانڈ کے انٹرنیٹ کیفے سے بات کر کے سیٹنگ کی. تو رات 2 بجے ہم دونوں اپنی کتابوں کے بیگز اٹھا کے وہاں جاتے تھے، یہ بیٹھ کے سیٹنگ کر کے بیٹھتے تھے، اور میں کلاس لیتی تھی جو امریکہ میں ہمارے ساتھی سنتے تھے. اللہ اکبر. تو میم اس وقت یعنی قاہرہ میں ہوں گے شاید آپ لوگ؟ نہیں، ہم لوگ جو اسکندریہ میں گئے تھے. بہت اچھی ٹیچرز ملی ماشاءاللہ. وہ جب مثالیں دیتی تھی تو میرے منہ پہ قرآن کی آیت آ جاتی تھی، تو ایک دم وہ چونک کے مجھے پیچھے دیکھتی تھی. سارے اسٹوڈنٹس میں جیسے ایک بندہ نمایاں نہیں ہو جاتا، کہ وہ مجھے دیکھتی تھی کہ ظاہر ہے کہ ہماری ان کے ساتھ جو بات چیت عربک میں یا انگلش میں ہوتی تھی، کہ تمہیں کیسے یہ پتہ چلا، کہ مثال ہے کہ وہ شاطئ البحر، سمندر کا کنارہ. اب وہ تو لینگویج میں اردو مثالیں دیتی تھی، لیکن قرآن میں وہ کہاں لفظ آیا میرے منہ پہ اس کی آیت ہوتی تھی. بہرحال اور بھی اچھے دوسرے استاد بھی تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ایجپٹ کا ہمارا سفر، اور الحمدللہ وہاں سے گرامر اور زیادہ لینگویج سیکھی تھی وہاں. اچھا میم، یعنی مصر کا انتخاب ہو گیا، اس کے بعد پھر امریکہ کیسے جانا ہوا؟ چونکہ میرا بیس تو امریکہ میں ہی تھا نا، یعنی ٹیکسس میں میرے پورے ان لاز، ان کی فیملی ادھر ہی تھی. ہم 10 سال تک ماشاءاللہ امریکہ میں ہی رہے. اور آپ کہہ لیجئے کہ 10 سال میں 50 اسٹیٹس نہیں بھی تو ایٹ لیسٹ 15-20 اسٹیٹس ہم نے بائی روڈ پھری. اور اللہ نے قبولیت دی. پہلے تو آن سائٹ کلاسز ہوتی تھی. اچھا میم، یعنی یہ آپ کی ٹریولنگ جو رہی امریکہ میں، یہ قرآن کے سلسلے میں رہی؟ لیکن الحمدللہ ہم نے ہیوسٹن سے شکاگو تک بائی روڈ سفر کیا. سبحان اللہ. جس میں ہر 3-3 4-4 گھنٹے پہ کوئی ایک اسٹوڈنٹ مل جاتا تھا. تب یہ کوئی بھی ایسے میڈیمز نہیں تھے جس پہ اس وقت آج ہم بات کر رہے ہیں. پیل ٹاک ایک چھوٹا سا میڈیم تھا، اس کے تھرو اسٹوڈنٹس. یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بندہ جب گرو کرتا ہے نا تو اس کی زندگی میں سارے مرحلے آ جاتے ہیں. اللہ نے طلب لوگوں میں رکھی. کوئی ایک مثال ہے کہ آپ ہیوسٹن سے نکلتے ہیں تو ڈیلس ایک شہر آتا ہے. کوئی ایک ایسی اسٹوڈنٹ تھی جو ہماری آن لائن کلاسز میں ڈیلس سے تھی. اچھا آپ آئیں، ہم آپ کا درس رکھتے ہیں. اب ڈیلس ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے لاہور گجرانوالہ کے نام ہے پاکستان میں رہتے ہوئے. وہاں 3-4 مسجدوں میں وہ درس ارینج کرتی تھیں، دوستوں کو بلانا. یعنی وہ بس اکیلے تنہا چلے تھے، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو اللہ کا شکر، اللہ نے 10-12 سال تک امریکہ میں ہمیں جو کام کا موقع دیا
تو ہر جگہ سب کی زبان پہ بس ایک ہی لفظ تھا کہ یہ پہلی دفعہ اس شہر میں ہو رہا ہے. ہیوسٹن میں اللہ لوکل کلاسز شروع اللہ ہوئیں. اکبر اللہ میری اکبر. ساس اللہ کو لمبی عمر دے، آمین. بہت ہی میرے دل کے قریب ہے. میری مدر ان لا، وہ انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی پڑھنے پڑھانے اور مسجد کی خدمت سے جوڑی ہوئی ہے. ظاہر ہے بیٹے کو دیکھ کر پہلے ماں کی طرف ہی خیال جانا چاہیے. تو بہت ہی عظیم خاتون ہے وہ. تو میں نے ان کے ساتھ ہی پڑھانا بھی شروع کر دیا، پڑھنا بھی. لیکن آہستہ آہستہ پھر وہاں ینگ بچیوں کے لیے ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا، یعنی ساتھیوں کے ذریعے اللہ کرواتا رہا. ہمیں بس ایک کام تھا کہ ہمیں تو پڑھنا اور پڑھانا ہے، باقی کام اللہ خود راستے میں لاتا گیا. استاذہ صاحبہ، جب یعنی آپ نے فرمایا کہ سیرت بھی بہت آپ کے دل کے قریب ہے اور زندگی میں بہت بڑا فیکٹر ہے چینج کا، تو سیرت ہم جب دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس میں یعنی جب قرآن کا سفر شروع ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلات بھی آتی ہیں، کئی دفعہ آپ دیدہ بھی دکھائی دیتے ہیں. تو آپ کے سفر قرآن میں بھی کوئی ایسی مشکلات آئیں کہ آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی ہوں اور آپ بھی کہیں بیٹھ کے تھوڑا سا تھک کے سوچ رہی ہوں اور کوئی دعا کر رہی ہوں اللہ سے؟ اس رستے میں کبھی کوئی مشکل نہیں آئی. اگر الحمدللہ. آئی ہوگی تو محسوس ہی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بندے کا تعلق جڑتا ہے نا، تو جیسے انستھیزیا دے دیتے ہیں اور پھر جسم کو بھی کاٹ دیں تو درد نہیں ہوتا نا. تو یہ احساس ہی بہت بڑا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اپنی کتاب کے لیے چن رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لینا ہے. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی اس رستے میں، کہ مجھے تو ویسی زندگی میں آج تک کبھی کانٹا بھی نہیں چبھا. مجھے ایسے ہی سبحان لگتا ہے اللہ سبحان اللہ کے اللہ. ساتھ اس طرح محبت اور اس کی رضا پہ راضی ہیں. الحمدللہ سب سے زیادہ اس نے ہمیں نوازا ہے، سب سے زیادہ اس کی رحمتیں ہمارے اوپر ہیں. اور شاید ایک دھن ہے زندگی میں کہ اس قرآن کو پوری دنیا تک پھیلانا ہے. تازہ صاحبہ، مجھے یوں لگتا ہے کہ جو قرآن کے ساتھ ٹھیک طرح سے جڑ جاتا ہے اس کو زندگی بڑی آسان لگتی ہے، اس کو پھر مشکل بھی مشکل نہیں لگتی، اس کو کانٹے بھی پھول لگنے لگتے ہیں. کہ شاید جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کو بڑا پسند اس لیے کرتے تھے کہ یہ ان کے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. تو کیا ہے ایسا کہ اگر قرآن ہم اپنی زندگیوں میں اس طرح لے آئیں تو پھر یہ زندگی جو بظاہر بڑی کٹھن، بڑی مشکل اور کئی دفعہ اللہ معاف فرمائے سوئسائڈ تک لوگ جا رہے ہوتے ہیں، تو قرآن کی وجہ سے زندگی آسان ہو جاتی؟ میں اس کے اوپر قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، چھوٹی سی آیت ہے کہ ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. میں آپ کو اس کی مثال سے تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. آپ دیکھیے کہ جب ہم کسی چیز کے کنارے پہ ہوتے ہیں نا تو ہم بہت خطرے میں ہوتے ہیں، خشک بھی لگتا ہے دین. جب اسلام کے ہم کناروں پہ رہتے ہیں تو ہمیں دین بہت مشکل لگتا ہے. بڑی اہم بات. اور جتنا آپ اسلام کے اندر آتے جائیں گے نا تو آپ کو اسلام کی سویٹنس، اس کا اصل ایسنس ملتا ہے. یہ مثال ہے کہ پیزا ہے، جب پیزا آتا ہے نا تو سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کے کنارے خشک ہوتے ہیں، لوگ بیچ کے حصے کو اینڈ پہ انجوائے کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں. جتنا آپ اندر سے مڈ میں آتے جائیں گے وہ مور چیزی، مور ٹیسٹی ہوگا نا. بالکل اسلام، ہمارے کلچر کا جو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اسلام کناروں والا ہے. ہم ڈرتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب سے بعض حصے پہ ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑتے ہو؟ ہم دین کو پوری طرح انجوائے نہیں کرتے. یعنی جو ایک بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اب دن بدن یہ تکلیف بڑھتی جاتی ہے کہ ایون جن کو اللہ نے قرآن کی خدمت کا موقع بھی دیا ہے تو وہ لوگوں کو اس کا یا تو زیادہ سخت قسم کا ورژن دکھاتے ہیں، زیادہ تقوی کے نام پہ، یا بالکل لبرل بن جاؤ اور بالکل دین میں ایسا نہیں ہے. جبکہ یقین کیجئے کہ جس اللہ نے ہماری فطرت بنائی ہے نا اسی نے قرآن دی ہے. کائنات اللہ کا فعل ہے تو قرآن اس کا قول ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. آپ نیچر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب جڑیں، کائنات کو دیکھیں، اور زندگی کا کوئی ایسا ایشو آپ سامنے رکھ لیں کہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی فطرت کچھ اور مانگے اور اللہ نے کچھ اور تقاضا کیا ہو. تو جو دین سخت ان لوگوں کو لگتا ہے جو ابھی پورا نہیں چکھ رہے ہوتے، وہ کناروں کے وہ سوکھے ٹکڑے کھا رہے ہیں. ایک دفعہ اندر آتے جائیں گے تو زیادہ انجوائے کریں گے. ایک چھوٹی سی مثال بھی دے سکتی ہوں کہ رات کے وقت اندھیری روڈ ہے اور اس میں جب گاڑی میں بیٹھا ہوا شخص اپنی گاڑی کی لائٹ چلاتا ہے تو وہ اس کو راستہ دکھا رہی ہوتی ہے نا، لیکن اپوزٹ طرف سے آنے والے گاڑی والے کی آنکھوں میں وہ لائٹ پڑتی ہیں تو اس کو چبھتی ہیں. بالکل اسی طرح آپ اس گاڑی کا نام اسلام رکھ لیں
جب آپ اسلام کی گاڑی کے اندر بیٹھ کر اسلام کی تعلیمات دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو راستہ دکھاتی ہیں، آپ سیکیور ہیں، لیکن جب آپ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی گاڑی سے باہر نہیں بلکہ الٹ کھڑے ہو کر اسلام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں، تو تو لگے اس گا لیے کہ پھر ہم آپ تنگ ہو رہے اسلام ہیں۔ کو جی 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 استاذہ صاحبہ، امریکہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سرزمین پر چلنے کا، پھرنے کا، قرآن لے کے چلنے پھرنے کا اور دوسروں کے دلوں تک قرآن کا نور پہنچانے کا یہ سلسلہ رکھا، یہ موقع آپ کو دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر یہاں سمجھ نہیں آتی کہ امریکہ سے آپ شاید ناروے شفٹ ہو گئے، تو یہ کیسا شفٹ تھا اور کیوں ہوا تھا؟ جی، یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ کوشچن بھی ہے اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوا ہماری زندگی کا۔ ہیوسٹن میں کلاسز ہوتی تھیں، ایک دوسرے کے ناطے سے باہر کے ملکوں میں بھی آ گئی، تو ہمارا ایک کورس چل رہا تھا، تو اس میں کچھ اسٹوڈنٹ امریکہ سے بھی تھے، ویری فیو، 8-10 کہہ لیجیے۔ ٹھیک تب مجھے پتا چلا کہ ناروے نام کا بھی کوئی ملک ہے، تو وہاں بھی کچھ 4 اسٹوڈنٹس ہیں جو ہماری اس کلاس کو سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے۔ جی جی، پیل ٹاک میڈیم، اونلی پیل ٹاک ہم جانتے تھے، اس کے علاوہ تو کوئی تھا بھی نہیں اس وقت میڈیم۔ ٹھیک تو اس میں کیا ہوا کہ ہمارا ایک ٹرپ بنا، ہمیں مینچسٹر اور یو کے اور لنڈن ادھر ادھر 8-10-15 دن کے لیے ہر جگہ یہ لیکچرز کے لیے جانا تھا۔ تو ہماری جو کوآرڈینیٹر تھی وہ لیکچرز ارینج کر رہی تھی، کلاس میں بھی اناؤنس ہوا کہ انہوں نے ادھر جانا ہے، تو جہاں بھی کوئی ہے تو بتائے۔ تو ان کا میسج میرے پاس آیا کہ کیا استاذہ آپ ناروے جا سکتی ہیں؟ تو میں چونکی، یہ میرے لیے وہ پتھر تھا، دوسرا پتھر جس کو میں کہہ سکتی ہوں کہ میں نے کہا یہ ناروے کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لنڈن سے 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے ان کی، تو وہاں بھی 4 اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو پتہ چلا ہے کہ آپ لنڈن آ رہی ہیں یو کے، تو آپ انہوں نے انوائٹ کیا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ بسم اللہ، ایک زندگی کا اصول بنایا ہوا ہے، کبھی نو نہیں بڑی خیر ہے اس میں کہ کیسا واقعتاً۔ کر سکیں نہ کریں، لیکن جہاں خیر کا کوئی کام آیا تو ہم نے کہا کر دیں۔ تو یہ 2008 کی بات ہے، ٹھیک الحمدللہ۔ 2008 میں تو پھر ہم پہلی دفعہ ناروے آئے، یو کے سے آئے تھے، لیکن بس وہ وقت اور آج، بلکہ اس وقت بھی یہاں آٹم چل رہا ہے، یہاں ماشاءاللہ پتوں کے رنگ بدلے ہوئے ہیں۔ تو ناروے میں پہلی دفعہ آئے، 3 یا 4 دن رہے، بلکہ جب ایئرپورٹ سے باہر آئی تو وہ پیلے پتے اور رنگ، بارش، یعنی بہت ہی حسین سما تھا جو میں نے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ ہیوسٹن بڑا ڈرائی ہے وہاں۔ بس وہ 2-3 دن میں تعارف ہوا، ادھر درس ادھر درس، اتنے اچھے سمپل لوگ، مجھے بہت دل کو بھائے۔ اور بس جب ہم وہاں 4 دن گزار کے واپس آئے تو پھر تو سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا آپ ادھر آئیں، ادھر تو کچھ ہے ہی نہیں، یعنی یہ غیر عزیز آ رہے ہیں جگہ۔ قرآن کی روشنی اگر دیکھیں نا کہ بنجر، ٹھنڈا ملک، ہر طرح سے بالکل پورے، میرے خیال ہے ملیر کے اندر بھی اس سے زیادہ آبادی ہوگی، ویری فیو پیپل، ایکسٹریم ویدر، لیکن ایکسٹریملی خوبصورت، اور جیسے بندہ سنکنائز ہو جاتا ہے نا نیچر کے ساتھ، بالکل اس طرح صحیح۔ کا ایٹماسفیئر تھا۔ اگلے سال انہوں نے کہا کہ سمر میں ہمیں بچیوں کو کورس کرائیں، تو 2009 میں ہم آئے، 1 مہینے کے لیے صراط مستقیم نام کا ایک شارٹ کورس کیا، ٹھیک اس میں اور بات پھیل گئی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا نہیں، آپ یہاں آئیں اور ہمیں پورا قرآن کا ایک کورس کروائیے جو لفظی ترجمے والا ہے نا۔ جی یہ زندگی کا ایک بہت بڑا دوراہا تھا، یہ میں ضرور کہوں گی آپ سب میں سے بھی، یہ وہ وقت ہوتے ہیں جس وقت ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہوگا، لیکن یہی وقت ہوتا ہے جب اللہ آپ کو چوز کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے جب یہ کہا کہ آپ آئی، جس کو آپ کہتے ہیں فار گڈ آنا، اب ظاہر ہے 10 سال سے ہیوسٹن میں اپنی ایفیلیشنز تھیں، میرے ہسبینڈ ان کا بک سٹور تھا، ہمارا اسکول چل رہا تھا نور القرآن کے نام پہ، سبھی فیملی بھی تھی۔ اچھا اب استاذہ وہاں صاحبہ، سے یہ نور القرآن کا نام کب منتخب ہوا، یعنی کس نے رکھا؟ یہ میں سمجھ رہا تھا شاید اس کے بعد آئے گا، آپ نے فرمایا کہ پہلے تھا نام۔ جی، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ سی کہانی ہے کہ ہم تو قرآن کلاس اردو کے نام پہ پیل ٹاک پہ ایک کلاس شروع کر کے شروع ہوئے تھے، ٹھیک قرآن کلاس اردو، اور لوگوں کی گواہی ہے کہ پیل ٹاک پہ اردو زبان میں کوئی لیکچر کرنے والا وہ پہلا نام آپ لوگوں کا تھا۔ تو وہاں قرآن کلاس اردو تھی، لیکن ہم نے ایک کورس شروع کیا تھا جس کا نام نور القرآن تھا، تو وہ اتنا پاپولر ہوا کہ پھر لوگوں نے بالآخر سجیسٹ بھی کیا کہ قرآن کلاس اردو کیا نام ہے نا، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو پھر نور القرآن کر لیں۔ تو میری ٹیچر ہی ہے ماشاءاللہ، انہی کی ریکمنڈیشن پہ پھر اللہ کا شکر ہم نے باضابطہ اس کو، پھر آگے رجسٹریشن بھی ہوئی اور بہت کچھ ہوا، لیکن یہ جی، نور القرآن نام امریکہ سے شروع ہو گیا تھا۔ تو برانڈ بن گیا الحمدللہ۔ اچھا استاذہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ اس والدہ کو واقعتاً بہت برکتیں اور زندگی دے، جنہوں نے یعنی آپ کے لیے اور اسامہ صاحب کے لیے آپ کو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ ایک ایسا
کمپینین، ایک ایسا ساتھی ملے دونوں کو جو پھر اس سفر میں بڑا ایک دوسرے کا معاون ہو، تو بڑا مشکل لگتا ہے. یعنی ایک جاب ہوتی ہے یا کوئی سٹور ہوتا ہے یا کوئی سکول ہوتا ہے، مشکل سے بندہ اسٹیبلش کرتا ہے، بلکہ زندگی کھپا کے کبھی یہاں تک پہنچتے ہیں، تو پھر اس کو چھوڑ دینا، پھر کسی دوسرے ملک چلے جانا. تو اسامہ صاحب ریلیکس رہتے ہیں ان معاملات میں؟ دیکھیے جب ایک انسان بڑی قربانی دے لیتا ہے نا، تو پھر دوسری قربانیاں تو بالکل چھوٹی نکل ہی جاتی ہیں زندگی سے. ٹھیک. جب ہمیں یہ آفر دی گئی کہ آپ اوسلو میں آ کر یہاں رہ کر 1-1.5 سال پڑھائیں، تو اس وقت بہت سارے سوال تھے کیسے ہوگا یہ. حتیٰ کہ ان لوگوں نے ڈیٹ تک مجھے یاد ہے 14 دسمبر کی رکھ لی کہ آپ اس سے آ کے ادھر کریں. نومبر میں ہم واپس جا رہے ہیں، فیملی پریشر بھی ہوتا ہے ظاہر ہے. جب میں نے یہ کہا کہ نہیں مجھے اوسلو جانا ہے کیونکہ مجھے وہاں نمبر 1 بلا رہے ہیں، دوسری بات ہے میری ضرورت ہے. یہاں کوئی ایسی کلاس نہیں تھی، یہ گواہیاں تو لوگ دیتے ہیں. تو اسامہ صاحب کا بس ایک ہی سوال تھا کہ ہاؤ اٹ ول، کیسے ہوگا یہ بک سٹور کا، کیا کریں گے. اسکول تو چلے ماشاء اللہ، اللہ کے کام ہے، لوگ ملتے رہتے ہیں، وہ چلاتے رہتے ہیں. میں نے کہا کہ اس کو بیچ دیتے ہیں، کون خرید دے گا، اس کو کسی کو دے دیتے ہیں. یعنی 2-3 ہفتے کے دوران اس اسکول کو، وہ بھی ایک بڑی پرسنل چیز بنتی ہے، جی لیکن بالکل. صرف جرت سکھانے کے لیے کہ ہمارے کتنے مسلمان بھائی بہن ہیں آج تک وہ ہی نکل پائے. لیکن یہاں ناروے آنے کی دھن جیسے سوار تھی. میں نے انہیں کہا کہ اللہ مالک ہے. ایک لڑکی تھی کیتھرائن اس کا نام تھا، ریورٹ مسلم تھی، وہ ہمارے اسٹور میں کام کرتی تھی. ٹھیک. اور اکثر وہ کہتی تھی کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میرا اپنا کوئی سٹور ہو. وہ اس نے پہلے امریکن لائبریریز میں بھی کام کیا. تو میں نے اس کو اندر چپکے سے بیٹھ کے کہا کہ تمہیں شوق تھا نا بک سٹور لینے کا، تم ہمارا بک سٹور لے لو. آئی ڈونٹ ہیو منی، آئی ڈونٹ ہیو منی. مجھے اس وقت سٹور ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پاؤں کی بیڑی ہے، رکاوٹ ہے. مجھے مقصد بلا رہا ہے. اور یہ حالانکہ وہ کام تو اللہ کا ہی ہے، وہ بھی اسلامک سٹوری تھا. لیکن یہی چیزیں جس سے آج تک ہمارے مسلمان بھائی بہن نہیں نکل سکے. کسی کو گھر روک لیتا ہے، کسی کو دوسری چیزیں روکتی ہیں. اور قرآن جو لسٹیں پیش کرتا ہے نا کہ کل ان کانا آباؤکم ابناؤکم، گھر اور ساری چیزیں، اس کو ذہنی طور پہ تیار کیا کہ تم وہ خوش ہوئی، ان سے ایک ڈیل بنائی. مجھے صرف پتا تھا، اس وقت سامد صاحب کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ پیسے دے کوئی نہیں سکے گی. لیکن اللہ کا شکر ہے وہ ان کے نام کر کے کہ یہ پکڑیں اتنے کا ہے، تھوڑے تھوڑے کر کے دینا. امریکہ سے ناروے آنے تک 2-3 سال تک اس اسٹور کا کرایہ تک ہم خود دیتے رہے. اللہ وہ اکبر. پہ کچھ نہیں چلا، نہیں چل سکتا. کیسے چلتی ہیں یہ چیزیں؟ وہ سب چیز اٹھا اٹھو کے مسجدوں میں دے کے خالی کر دیا. اپنے گھر کے اندر، گھر بھی ایک کمرے کا ہی رکھا ہوا. شروع سے زندگی میں اللہ نے دیا سب کچھ ہے، لیکن دل نہیں دیا اپنی ذات پہ لگانے والا. اللہ اکبر. سب چھوڑ کے صرف 2 بیگ تھے. ایک میں ساؤنڈ سسٹم بھرا، امریکہ کے بھی اسکول میں یوز کرتے تھے. دوسرے میں اپنی بنیادی چیزیں ڈال کے ہم دونوں اپنا سٹور اور جو تھا اسے چھوڑ کے تو جہاز میں بیٹھ گئے تھے. اور اس دن کہا تھا کہ اے اللہ میں تیری طرف جا رہی، انی مہاجر اللہ. سبحان اللہ. بس مجھے لگتا ہے اللہ نے صرف بس وہی قبول کیا. جب آپ مقصد کی سچائی کے راستے میں آنے والی ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں نا، پھر اللہ وہ دیتا ہے جس کو آپ سوچتے بھی نہیں ہیں. بالکل سے. استاذہ صاحبہ میرے ذہن میں ایک جملہ آ رہا ہے اس موقع پر کہ یعنی خلیل اللہ بننے کی راہ میں وہ پڑاؤ ضرور آتا ہے جب اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی جائے، تو جو رکھ لیتا ہے وہ پھر خلیل اللہ بنتا ہے. بہت سے یہاں سے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، اور اصل آسانیاں اس کے بعد شروع ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو بس پھر اللہ نے راستہ بنا دیا تو چل پڑے. اور ہمیشہ دیکھیے جب آپ دینے والے بن جاتے ہیں نا، لینے کی سوچ چھوڑتے ہیں تو راستے خود ہی بنتے جاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے چونکہ طلب سچی تھی، ساتھی بہت اچھے ملے، اور اللہ نے یہاں ماشاءاللہ میں 1 سال کے اندر یہ جگہ دے دی. اس وقت میں جہاں سے بات کر رہی ہوں، یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے. اللہ اکبر. ہم نے ناروے جب آنا تھا، آئے ساتھیوں نے اپنے دوسری جگہوں سے بھی کوشش کی کہ کوئی جگہ ہمیں مل جائے جہاں ہم اپنا کورس شروع کر سکیں. کہیں فرقہ واریت سامنے آ گئی، کہیں تعصب آ گیا، کہیں کچھ اور رکاوٹیں تھیں. یہ ایسا ٹاپک ہے جس کو میں یہاں نہیں شیئر کرنا چاہتی. بالکل ٹھیک. اللہ نے کیسے ہاتھ تھاما. ایک چھوٹے سے کمرے کو ہم نے کرائے پہ لے کے کورس شروع کیا تھا، اور برکت اللہ نے اتنی دے دی کہ ٹیبلوں کے نیچے بھی لڑکیاں بیٹھی ہوتی تھیں. اللہ اکبر.
کرائے کی جگہ تھی اور تھوڑی سی ان لوگ یہ 2-3 ساتھی جو سو کا قریب کے تھے ان کی گواہیاں ہیں، یہ تھوڑی سی فیس رکھی کہ اس جگہ کا کرایہ دینا اس دور میں آج سے کتنے سال پہلے 18,000 کرون ہم اس جگہ کو ہفتے میں 4 دن استعمال کرنے کے دیتے تھے، اور وہ ہماری باجی تھیں ایک اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ 1 آمین. سال بعد ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی، تو وہ کہتی تھی کہ میں نوٹ اکٹھے کرتی رہتی ہوں، جب 18,000 جمع ہو جاتا ہے تو تھیلی بنا کے کہتی ہوں اللہ اس مہینے کا کرایہ آ گیا۔ یہ وقت تھا ہمارے اس نور و قرآن کا۔ اللہ اور اکبر. لیکن یہ بڑی خوبصورت کہانیاں ہیں، یہ صرف اس لیے سنائی جا رہی ہیں آپ کے کہنے پہ کہ قربانیوں سے اور ان چیزوں سے نہ ڈریے، ہوں. اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کو کیسے دیتا ہے۔ وہ 1 سال جب پورا ہو گیا لیز کا تو مالک کو جگہ چاہیے تھی واپس، اس نے ہمیں نوٹس دے دیا ہوں. کہ آپ یہ جگہ خالی کر دیں، تو اب کیا کریں، 2 مہینے رہتے تھے بھی کورس میں، ادھر پھر ادھر پھر، اتنے میں ہم کہہ رہے تھے کوئی اور جگہ ڈھونڈیں گے۔ لمبی کہانی ہے، آپ ہوں. چاہیں تو بعد میں ویب سائٹس پہ پروجیکٹس میں ڈلی ہوتی ہیں کچھ چیزیں سنیں، ٹھیک. لیکن یہ جگہ بکنے پہ آئی ہوئی تھی جدھر ہم موجود ہیں، یہ کرایہ کی نہیں تھی، اور ہم اس کو دیکھنے آئے تھے اور آج اس کے مالک ہیں۔ یہ پھر اللہ کسی اکبر. موقع پہ سنیے گا تو جی ضرور. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا۔ غم ہے بس۔ بالکل ٹھیک. استاذہ صاحبہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال جو میں پرسنلی بھی آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ آپ کی جو گفتگو ہے اس میں جو دلائل ہیں، اس میں جو لاجک ہے، اس میں جو منطق ہے، وہ اس طرح نہیں ہے کہ کچھ تفسیریں پڑھی ہیں تو اس کو دہرا رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ تو اس طرح بھی دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بہت گہرا تدبر کیا گیا ہے، بہت زیادہ کچھ قرآن کے ساتھ وقت گزارا گیا ہے. یعنی آپ کا اپنا کمایا ہوا بہت کچھ ہمیں آپ کی سپیچز میں نظر آتا ہے. تو یہ فرمائیے کہ کیا میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں، اور کس طرح آپ نے قرآن کو وقت دیا تاکہ دوسرے لوگ بھی اگر اس میں غوطہ زن ہوں اسی انداز سے تو وہ بھی کچھ اور ہیرے موتی وہاں سے نکال سکیں؟ جی دیکھیے کہ جب قرآن پاک کو آپ اس کے بالکل اصل رنگ کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، تو یہ تو ایک ان پڑھ شخص کے لیے بھی اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا ایک بہت بڑی سوچ رکھنے والے کے لیے۔ جی ٹھیک. تو قرآن کے ساتھ آپ گرو اپ ہوتے جاتے ہیں نا، تو خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کو وہ راستے جو ہے نا دکھاتا جاتا ہے۔ تو ایک تو کائنات پہ غور و فکر کی بہت عادت تھی، ٹھیک. ان فی خلق السماوات والارض، اسپیشلی نیچر کے قریب ہونے کی وجہ سے ایکچولی ناروے میں آئے تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ باہر کا ماحول اور اندر کا ماحول ایک ہی ہے۔ ہوں. قرآن کی آیتیں جو اللہ کا قرب اور پیار دیتی ہیں نا، وہی کائنات بھی دے رہی ہوتی ہے۔ اور پھر جو دوسری چیز اس میں بہت اہم تھی وہ یہ تھی کہ جو بھی پڑھا یا پڑھایا پہلے اس کے اوپر اپنے آپ کو پیش کیا کہ میرا اپنا عمل اس پہ کتنا ہے۔ جو آیت آپ سے تقاضا کرے اگر آپ اس کو لیتے دیں تو یہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ پہلا کھانا کھا لیتے ہیں، ہضم ہو جاتا ہے تو پھر بھوک لگتی ہے نا۔ ہوں. آج مسئلہ کیا ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی کہتے ہیں پڑھو، لیکن ان کو ہضم نہیں کرنے دیتے یا اس پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اگر 3 دوست ہیں تو وہ ایک ہی برانڈ کی نئی گاڑی لے کر کسی پیٹرول پمپ پہ ملتے ہیں اور گاڑی کو فل کروا لیتے ہیں۔ ہوں. اس 1 جنوری کو یہ معاملہ مثال ہے ہوتا ہے، جی. 1 فروری کو وہ تینوں پھر اسی گیس اسٹیشن جب پیٹرول پمپ پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں سناؤ بھائی، ایک کہتا ہے کہ اس کے بعد آج پہلی دفعہ آیا ہوں گاڑی میں پیٹرول ڈالنے، دوسرا کہتا ہے نہیں میں تو 15 جنوری کو بھی آیا تھا، 2 ہوں. دفعہ ہو گیا، تیسرا کہتا ہے میں تو ہر ہفتے آ کے آج 4تھی دفعہ آیا ہوں۔ ہوں. فرق کیا ہے کہ پہلے والے نے گاڑی زیادہ نہیں چلائی جی. تو اس کو زیادہ پیٹرول کی ضرورت نہیں پڑی، دوسرے نے ذرا تھوڑی زیادہ چلائی لیکن تیسرے نے بہت زیادہ چلائی۔ ہوں. اب آپ تصور میں لائیے کہ یہ جو پیٹرول پمپ ہے نا، اس کو آپ مسجد بنا دیں یا ہوں. قرآن کا کوئی ادارہ۔ جو لوگ قرآن پڑھنے کے بعد یا نماز میں اللہ سے وعدے کرنے کے بعد اس پہ عمل شروع کرتے ہیں نا، تو ان کا پیٹرول یوز ہوتا ہے، جیسے گاڑی چلتی ہے تو یوز ہوتا ہے، ہوں. پھر ان کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہم اور سیکھیں۔ ہوں. صحابہ کرام پوری پوری رات قرآن میں گزارتے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کو پڑھنے سے جو انرجی لیتے تھے اس کو عملی زندگی میں لے کر آتے تھے۔ ہمارا آج مسئلہ یہ ہے کہ نماز برائے نماز ہے، قرآن برائے قرآن ہے، حج اور عمرہ برائے حج عمرہ ہے نا۔ تو بس مجھے تو یہی سمجھ آیا ہے کہ قرآن کے پچھلے علم کو عمل میں ڈھالتے جاؤ تو راستے پھر آگے کھلتے جاتے ہیں۔ اور استاذہ پھر صاحبہ اللہ یہ تعالیٰ جو کائنات پر تدبر کی بات ہے تو اس حوالے سے کچھ آپ کی ریڈنگز بھی ہیں، کچھ اسٹڈی بھی آپ کرتی ہیں، یعنی قرآن کے ساتھ کوئی چیز سمجھنے کے لیے؟ جی بہت بہت زیادہ قرآن پاک میں تو اللہ کا شکر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میرا ایمان ہے کہ دین کا علم لینا ہے تو جتنا پیچھے جائیں گے نا ہوں. وہ آپ کے لیے بہترین ہوگا۔
دنیا میں سب سے لیٹسٹ، مثلا اگر آج آپ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ کو گاڑی کون سی چاہیے تو آپ کہیں گے 2025 نہیں بلکہ 26 کا ہی ماڈل لیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن دین لینا ہے نا تو سب سے پیچھے چلے جائیے۔ ٹھیک، دین میں جو سب سے لاسٹ ہے نا وہی اچھا ہے، جس میں اللہ کے نبی اور صحابہ کرام تھے۔ تو تفاسیر میں میری فیوریٹ تفسیر کہہ لیجیے تفسیر ابن عباس، اسی طرح سے آج کے دور میں ماشاءاللہ اس کے طرز پہ لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ مطالعے کے معاملے میں بہت کیئرفل تھی کہ کوئی رنگ رنگیلی یا لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں کرنے کے بجائے سیدھی وہ بات کرو جو اللہ اور اس کے رسول سے ملی۔ تفسیر القرآن ہمیشہ راحت میں، احسن البیان سب سے بڑھ کر، اس طرح کی بہت سی تفسیر سادی ہے، لیکن اس کو جذب کرانا ہے آج کے ماحول کے لیے۔ آج آپ کے بچوں کو وہ لینگویج ہی نہیں سمجھ آتی جتنی مشکل کتابیں لکھی گئی ہوتی ہیں، تو مجھے لگتا ہے اس کو بس تھوڑا سا ایبزارب کر کے اپنے رنگ میں بتانے کی کوشش کرتے، لیکن کبھی پیچھے سے تعلق توڑنے نہیں دیا قرآن اور حدیث سے۔ آج کا دور، جیسے لوگ اکثر پوچھتے ہیں آپ امریکہ میں رہ کے نقاب کیسے کرتی ہیں، میں کہتی ہوں میں تو پیرس میں بھی نقاب میں ہی ہوتی ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے موقع دیے، وہاں تو بین ہے نقاب۔ وجہ یہ کہ یقین ہے کہ جس رب کے نام پر آپ نکلتے ہیں نا وہ آپ کو راستے دکھاتا ہے، باقی معاملے آپ اپنے نان مسلمس کے ساتھ ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پورا دین نہیں سمجھے ہوئے، تو میں تو یہ میسج دوں گی کہ آپ ایک دفعہ قرآن کے لفظ بلفظ ترجمے پہ آئیے، ساری نسبتیں پیچھے سے ہٹا کر پیور، جیسے پیور کپڑے پہ رنگ اچھا چڑھتا ہے نا، آپ ذرا سے اپنے نام کے ساتھ سارے ساب کے لاہ کے ہٹا دیں، پچھلے علم کو ذرا سا سائڈ پہ رکھ کے صرف الحمدللہ سے اپنا سفر شروع کریں، اور اللہ سے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھانا۔ تو پھر یہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَہْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ خود اس کے دل کو راستہ دکھاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ استاذہ صاحبہ، ہم پورے دین میں ہم آنا چاہتے ہیں، پورا قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، آج کے ماڈرن ایرا میں رہ کر تفسیر ابن عباس جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی وہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ادارہ نور قرآن جو ہے یہ ہماری کس طرح ہیلپ کر سکتا ہے؟ تھوڑا آپ کائنڈلی بتائیے گا، اپنے ادارے کے بارے میں بتائیے گا۔ ظاہر ہے بہت سے لوگ پھر نیچے کمنٹس میں پوچھیں گے، کال کر کے پوچھیں گے کہ ہم نے بھی یہ سفر اسی طرح کرنا ہے، ہمیں تو بڑا اچھا لگا سن کے، تو نور قرآن کا ضرور کائنڈلی تعارف کروا دیجیے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھتے تو سب سے اہم بات ہی یہ ہے، یہ پچھلی باتیں تو میں نے صرف آپ لوگوں کی خواہش پہ کی، مجھے تو ہمیشہ وہ بتانا اچھا لگتا ہے جو دوسروں کو فائدہ دے۔ تو الحمدللہ نور القرآن کا نام ہی بڑا obvious ہے کہ یہ قرآن کے نور کو پھیلا رہا ہے۔ اس پہ ہمارا تھیم بھی یہی ہے کہ قرآن کا نور ہر دل میں، ہر گھر میں، کہ ہم نے اس کو انشاءاللہ پھیلانا ہے، اور قرآن ہدایت اور بشرا بھی ہے۔ تو اس کے لیے قرآن کے سفر کے ہمارے 2 سلسلے ہیں، ایک ہے مختصر لیکن یہ ہر سال ہوتا ہے، اس کو ہم دور قرآن کہتے ہیں۔ اچھا استاذہ صاحبہ، یعنی یہ 1 سال کے لیے ہوتا ہے؟ ہر سال ہم 2 کورسز آفر کرتے ہیں، ایک شارٹ ٹرم ہے جو 1 مہینے میں پورا ہو جاتا ہے آلموسٹ، جس کو ہم دور قرآن کہتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ کتنی دیر پڑھنا پڑتا ہے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ 30 پارے 32 ڈیز میں یہ کورس کرواتے ہیں، اور یہ سلسلہ ماشاءاللہ ہمارا 2007 سے چل رہا ہے، ٹھیک، اور اب 25 آ گیا، جس میں سے آن ریکارڈ ہمارے سوشل میڈیا پہ، ویب سائٹ، یوٹیوب چینلز پہ 2009 سے لے کے 2025 تک کا ہر سیٹ موجود ہے۔ ٹھیک، اور ہر سال ہم اس کو ڈیفرنٹ تھیم پہ کرتے ہیں۔ کبھی آپ کا اگر خواہش ہوئی تو انشاءاللہ آپ کو سارے ٹاپکس بھی بتا دوں گی، رواں ترجمہ ہوتا ہے اور اس میں ہلکی سی وضاحت ہوتی ہے۔ ٹھیک، یہ ہے وہ لوگوں کے لیے جو بہت بیچارے مصروف بھی ہیں، جن کو ابھی تک قرآن کا ٹیسٹ ہی نہیں آیا۔ پیچھے سفر یاد کیجئے نا کہ رمضان میں میرے بھی دل میں قرآن کی محبت جاگی، تو یہ بالکل وہی، اس میں ہزاروں دلوں تک قرآن کی طلب جاگ جاتی ہے۔ میں اس کو ایسے سوچتے ہیں جیسے کھانے سے پہلے ایپیٹائزرز دیے جاتے ہیں تاکہ بھوک لگ جائے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ ہے۔ 2009 میں ہم نے مانچسٹر UK سے کیا تھا، رب کو پہچانو اس کی نشانیوں کے ساتھ۔ اس میں پھر ہوتا ہے کہ وہ آیتیں ہائی لائٹ کرتے ہیں ہم جو موضوع سے متعلق ہوتی ہیں۔ پھر 2010 سے ناروے کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو اس میں تزکیہ نفس کے نام پہ، روح کی پاکیزگی کے نام پہ کیا۔ پھر 2011 کا دورہ قرآن جو تھا وہ سیرت کی روشنی میں، پوری سیرت پڑھی تھی قرآن کے دوران ہم نے۔ ٹھیک، پلس پھر 2012 میں اوسلو میں ہوا اسلام A to Z، یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، اگر ہمارے ساتھی سننا چاہیں تو آپ ان کو ضرور لنک دیجیے گا۔ اسلام A to Z کے نام پہ صرف ہماری 4 ویکس کی اور سیریز وہ ہے، بھی صرف قرآن کے اندر میں سے؟
जी जी बिल्कुल, उसमें ना बहुत खूबसूरत अकायद चीज़ है। और इबादत। हुँ, देखिए आज लोग आपस में झगड़ा तो करते हैं लेकिन उनको पता भी नहीं है कि फ़िक़्ह क्या होती है, मसलक क्या है, ये अकीदा किसको कहते हैं, इबादत क्या है। तो हुँ, असल में ना वही बात है कि बड़ा आसान करके लोगों को दीन को ना देने की इस वक़्त हमें ज़रूरत है। हुँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त जाकर साथी चाहें तो हमारे किसी पिछले दौरे कुरान से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, वेबसाइट्स पे, और स्पेशली जो हमारा चैनल है वो नूरुल कुरान टीवी के नाम पे है। बिल्कुल, लिंक जिसमें इंशाल्लाह बस एक यहाँ मिल लफ्ज़, जाएगा लोगों को। हाँ, एक छोटा-सा जुमला याद रह जाता है लोगों को कि नूर के लफ्ज़ में डबल ओ नहीं आता हमारे, ठीक। बल्कि एन के साथ यू आता है। हुँ, ये हुँ, हुँ, क्योंकि जब वो डबल ओ लिखते हैं तो वो कोई और जगह चले जाएँगे और वो हमारा नहीं होगा। परेशान लेकिन होंगे। NURUL 3 दफ़ा यू का लफ्ज़ आता है। NURUL, आगे कुरान में फिर यू आ रहा है, यानी ये हुँ, आपका चैनल है। नूरुल कुरान स्पेलिंग लिखेंगे तो यूट्यूब पे भी है, फ़ेसबुक पे और सारी सोशल मीडिया पे, वेबसाइट भी है इसी नाम से, ऐप भी है। तो साथी सबसे पहले तो ये कर सकते हैं इस लेक्चर के बाद कि आप यूट्यूब चूँकि ईज़ी एक्सेसिबल है उसको जाकर देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लें। आप उसमें माशाल्लाह छोटे-बड़े लेक्चर डेली लाइव आते हैं। और उसके बाद ये है कि फिर जब रमज़ान के दौरे कुरान के बाद दिलों की मिट्टी नरम हो जाती है, तो फिर हम सबीलुल जन्ना हर साल का वर्जन है, जैसे इस वक़्त 2025 चल रहा है, 24 चल रहा है, 23, ये 2.5 साल का कोर्स होता है। ठीक। इसमें फिर लफ्ज़ ब-लफ्ज़ तर्जुमा, तजवीद, फिर उसमें डे टू डे लाइफ़ से मुतल्लिक़ तफ़हीमुस सुन्नह सीरीज़ हम करवाते हैं, इक़बाल किलानी साहब की बुक्स उसमें। उस्ताज़ा तो साहिबा, माशाल्लाह ये ये है जो कि ये जो आपने 2.5 साल का बताया, इसकी जी, क्लासेस की ड्यूरेशन क्या होती है? थोड़ा-सा इसका शेड्यूल भी बता जी। दीजिए। जी, ये मोस्टली 3 घंटे और 20 मिनट तक की क्लास होती है, जिसमें ब्रेक्स भी आती हैं, और हफ़्ते में 3 दिन होता है, मंगल, बुध, जुमेरात। और ठीक। इसको हम रोटेट करते हैं हर साल, जैसे एक साल अमेरिका की सुबह के ऊपर ऑफ़र हो रहा है ना, तो हुँ, अगले साल वाला यूके की सुबह का टाइम रखते हैं और तीसरे साल पाकिस्तान और इंडिया की सुबह होती है। और ठीक, ये सारे हमारे आप nurulquran.com पे जाके कोर्सेज़ में देखेंगे तो इसकी डिटेल्स मिल जाती हैं। ठीक है। इसी तरह वन्स अ वीक भी मैं सिर्फ़ वन्स अ वीक लाइव पूरी क्लास लुलु मरजान के नाम पे लेती हूँ, जो क्राइसिस मैनेजमेंट के नाम पे है। ठीक। ज़िंदगी के मसले, मसाइल, जैसे पिछले दिनों में गज़ा के मसाइल चल रहे थे, हुँ, पाकिस्तान में सैलाब हो रहा है और इस तरह की, तो फिर उनको बेस करके हम छोटी-छोटी चीज़ों पे पॉन्डर करके इन डेप्थ में कोई तफ़सीर करते हैं, जैसे आज का सूरह ज़िलज़ाल उसमें चल रही है। यानी एक आयत जो है वो हमारी कोई 5, 6, 7, 8 घंटों में होती है। उसमें ठीक। फिर बहुत ही इन डेप्थ स्टडी होती है, तो इस तरह के सिलसिले भी मौजूद हैं। यानी उस्तादा साहिबा, करंट अफेयर्स जो उम्मत मुसलमान को या मुसलमानों को दरपेश हैं, कुरान और हदीस से उसकी जो रहनुमाई है, उसको देने के लिए ये वाला आपका प्रोग्राम चल रहा होता है। जी, बिल्कुल। और इसके अलावा फिर जिस मुल्क में भी हैं, फ्रांस में तो फ्रेंच क्लासेस साथी करते हैं बच्चों और बड़ों के लिए, नॉर्वे में नॉर्वेजियन लैंग्वेज में होती हैं, इंग्लिश की तो ऑफ़ कोर्स पता है आपको यूनिवर्सल लैंग्वेज है। और जोहराबाद तो अपनी जगह पे एक पूरी तहरीक बन चुका है इस वक़्त, वो किसी और प्रोग्राम में उसकी उसकी ग्रोथ भी आप सुनिएगा कि अल्लाह ने वहाँ हमें माशाल्लाह एक कॉलेज तक का एक्सेस दे दिया, मस्जिद बन रही है, वहाँ हज़ारों की तादाद में लोगों के दिलों पे कुरान का पानी पड़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान में और भी जगह हैं, गुजरावाला में भी इंस्टीट्यूट है, सियालकोट में है। क्लासेस तो ऑलमोस्ट सभी जगह हो रही हैं, कराची में हमारा बहुत अच्छा सेटअप है। अच्छा तो उस्तादा साहिबा, मुझे ये फ़रमाइएगा कि ये पॉडकास्ट हमारा बहुत सी बहनें सिस्टर सुनेंगी, तो वो पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह इस्तेफ़ादा कर सकती हैं, आपकी ये सारी कीमती बातें जान सकती हैं, कोर्सेज़ कर सकती हैं, उनके लिए क्या तरीका है? उसके लिए हम आपको स्क्रीन पे अपने पाकिस्तान की मेन कोऑर्डिनेटर का नंबर दे सकते हैं, ताकि अगर वो कोई उनसे कोई पूछना चाहे, अदरवाइज़ हमारी वेबसाइट के ऊपर पाकिस्तान में जाकर हर शहर में जहाँ-जहाँ क्लासेस होती हैं, उसके बारे में लोग जान सकते हैं। और ऑफ़ कोर्स ऑनलाइन रिसोर्सेज़ तो सबके लिए ओपन है ही, है ना? तो हुँ, वो सिस्टर्स यानी उनको थोड़ी एफ़र्ट करके हमें ढूँढना पड़ेगा, अपना एक्सेस हमें दें। व्हाट्सएप ग्रुप्स में हज़ारों से भी शायद ज़्यादा लोग हैं जो वो व्हाट्सएप पे डिफरेंट छोटे-बड़े कोर्सेज़ हमारे साथ कर रहे हैं। तो साथ ही हमें अपने नंबर्स दे दें, हम खुद उनसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। जी बेहतर। अच्छा उस्तादा साहिबा, आप क्या मतलब, मुझे ये लग रहा है इतनी बात करके
کہ جتنی میں نے بات سنی ہے یوں لگتا ہے کہ جو بھی ہمارے ناظرین ہیں، ہماری سسٹرز ہیں جن کے پاس وقت ہے تھوڑا یا زیادہ، وہ ایک دفعہ ضرور رابطہ کریں، ایک دفعہ ضرور یعنی ٹیسٹ کر کے دیکھیں. مجھے لگتا ہے ان کو بڑا لطف آئے گا اور ان کی زندگیوں میں واقعتاً بڑی بہار آ جائے گی. دیکھیے ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ریفلیکشنز موجود ہیں کہ یہ قرآن ہماری زندگی میں آیا اور ہماری زندگی بدل گئی ہے. یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ ہر سال کے اسٹوڈنٹس کی اتنی گواہیاں موجود ہیں، اور 0.0% بھی کوئی نیگیٹو ہمیں ایک کمنٹ بھی نہیں آیا کہ یہ کورس کیا آپ نے کرایا شروع، ہمیں تو مشکل ہو گئی ہے. کیونکہ زندگی میں دکھ بھی آتے، بیماریاں بھی آتی، تو قرآن تھام لیتا ہے بندے کو. تو میں تو ضرور چاہوں گی کہ ہماری ساری بہنیں کسی نہ کسی طرح سے قرآن کے سفر میں ساتھ ہوں. اور آپ دیکھیے گا کہ آخرت تو بعد میں سنورے گی. میرا خیال میں آخری جملے بول دیتی ہوں جی کہ ہماری ایک مسکنسیپشن ہے کہ کچھ قرآن بھی سیکھ لو، دین سیکھ لو تو آخرت بن جائے گی. میں اس کو کیسے بولتی ہوں کہ نہیں، آخرت ہماری بعد میں بنے گی، پہلے دنیا بن جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جب آتے ہیں نا تو ہماری پہلے دنیا خوبصورت ہوتی ہے، پھر آخرت ہوتی ہے. اور یہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. استاذہ صاحبہ، آپ نے بہت بہترین پوائنٹ پہ بات کی ہے. اصل میں یہ جملہ جو ہے نا کہ زندگی بدل جائے گی، اصل میں یہ بھی ایک خوف پیدا کرتا ہے اب لوگوں میں نا. وہ لگتا ہے کہ یہ زندگی ایسے بدلے گی کہ گھروں میں کچھ شاید تقسیم آ جائے گی، کوئی تفریق آ جائے گی، کچھ مشکل پیدا ہو جائے گی. لوگ ڈرتے بھی ہیں ان چیزوں سے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بھی کوئی ریلیونٹ چیز ہے؟ جی، یہ بہت بڑا خوف ہوتا ہے. ہم الگ ہو جائیں گے، معاشرے سے کٹ جائیں گے، تو دیکھیں یہ تو ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق اور امین تھے، آنکھوں کے تارے تھے، لیکن لا الہ الا اللہ کی پکار نے کیسے معاشرے میں بے چینی پیدا کر دی. تو یہ تو ہر جگہ ہوگا. لیکن اصل میں مسئلہ یہ کہ ہم باہر کی تبدیلیاں لوگوں کو دکھاتے ہیں نا، تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ حال حلیہ بدلے جائے گا، تجارت یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں. اگر آپ لوگوں کو یہ بتائیں نا کہ قرآن پہلے آپ کو اندر سے بدلے گا، اور جو ہم کہتے ہیں ہدی للمتقین، تو لفظ متقی کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں کیا تصور آتا ہے؟ بہت ریجڈ شخص اور بہت نیک اور دیندار آتا ہے. حالانکہ متقی تو اس کو کہتے ہیں جس کو اپنے گناہ چکنے لگے، جو اپنے آپ کو بدلنے کی خواہش محسوس کر لے. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ ہمیں لوگوں کو مارجن دینا چاہیے. پہلے ان کے اندر بدلے، جب اندر بدل جائے گا تو باہر بدلنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور اسلام ہمیشہ دل کے راستے سے آتا ہے، عقل اور دماغ کے راستے سے نہیں. تو اللہ تعالیٰ بس کسی کو محروم نہ کرے. یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ کوئی اس ٹیسٹ کو لیے بغیر دنیا سے نہ جائے. قرآن کائنات کی واحد چیز ہے. ساری چیزوں کو سامنے رکھے، قرآن واحد چیز ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کے وجود کا حصہ ہے. تو یہی اس کی خوبصورتی ہے. جو ایک دفعہ اس کو لے لیتا ہے ویکس ہٹا کر دل کے اوپر سے ہر طرح کا، تو اس کو ایسے ہی لگتا ہے جیسے اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی. بالکل صحیح. استاذہ صاحبہ، ناروے میں رہ کر پھر آپ نے یہاں کی زبان بھی سیکھی، اس میں بھی قرآن مجید کا ترجمہ اویلیبل ہے اور اس میں بھی کورسز ہو رہے ہوتے ہیں؟ جی الحمدللہ. میں نے تو کچھ نہیں سیکھی، اتنی سمجھ جاتی ہوں، لیکن ماشاءاللہ جن بچیوں نے میرے ساتھ پہلی دفعہ کورس کیا تھا، پھر اب وہ پڑھا رہی ہیں، اور آگے اور بچیاں جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. ماشاءاللہ لفظی ترجمے کے پارے بھی ادھر ہمارے بن رہے ہیں، ریکارڈنگ ہر سال دورہ قرآن بھی ہوتا ہے. تو اپنی استطاعت کے مطابق ناروے کی بچیاں جو ہیں وہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. جی بالکل ٹھیک. استاذہ صاحبہ، یقیناً بہت زیادہ فائدہ ہوا مجھے، اور میرے ذریعے سے انشاءاللہ ہمارے لاکھوں ناظرین کو بہت فائدہ ہوگا. قرآن کی سٹوری سننا، اصل میں یہ کچھ میری اس لیے بھی تمنا اور آرزو تھی کہ قرآن بھی ہمیں یعنی سٹوری سے بھی بہت کچھ سکھاتا ہے. تو قرآن والوں کی بھی سٹوری تھوڑی سی اگر سامنے آ جائے تو وہ ہم ریلیٹ کر پاتے ہیں، ہم قرآن کی طرف آتے ہیں. یہی ہمارا مقصد تھا. آپ نے بھی اسی لیے ہمیں وقت عنایت کیا. آپ کا بہت شکریہ. بس میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس وقت کو بابرکت بنائے، نافع بنائے سننے والوں کے لیے، اور اس سارے وقت کو ہمارے قرآن سے جڑ جانے کا اللہ تعالی ذریعہ اور واسطہ بنا دے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. انشاءاللہ میں نے کچھ چیزیں آپ کی سنی ہیں، دیکھی ہیں. بہت کچھ ایکسپلور کرنے والا ہے قرآن کے حوالے سے، اس زندگی کے حوالے سے، ماڈرنزم میں ہمارے جو بچوں کو مسائل درپیش ہیں اس کے حوالے سے، یوتھ کے حوالے سے، جدید دور میں زندگی کو سکون سے جینے کے حوالے سے ہمیں بہت سارے چیلنجز اور ایشوز درپیش ہیں. مجھے آپ کے پاس ان کا حل بھی ملتا ہے، محسوس ہوتا ہے. تو کوشش کریں گے آئندہ بھی آپ سے وقت لے کر اور بھی بات کر سکیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا.
ٹھیک، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.